بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد الحج اشہر معلومات وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدین کلہ للہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد لمضغۃ فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت وقال تعالی عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کا نام میں نے کچھ عجیب رکھا ہے، کأنہ حجۃ الوداع یا کأنہ مثل حجۃ الوداع. آپ جانتے ہیں کہ حج کے ایام ہیں اور ان ایام میں تحلیل و تکبیر سے بڑھ کر کوئی عمل عند اللہ محبوب نہیں. اور یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ، اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون کا بہانا یعنی قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا. تو اس دن اللہ کو اس سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. کچھ لمبی ہو جائے گی بات، میں بھی بہت مشکل سے ٹائم نکال کر کچھ پیغام دیتا ہوں. جس کو سمجھ آئے
تو وہ سمجھے، باقی کون سنتا ہے میری کہانی؟ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، کون سنتا ہے میری کہانی اور وہ بھی میری زبانی؟ تو حضرت نانوتوی کی تو ایک ایک ادا ایسی تھی کہ اس کا کیا کہنا ہے۔ بہرحال نمونہ اسلاف اس وقت کوئی موجود نہیں، ہاں نمونے ضرور موجود ہیں، نمونے ضرور موجود ہیں، نمونہ اسلاف موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بات سخت ہو جائے تو مجھے تفرد پر نہ لینا، یہ باتیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ بعض بٹالوی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے قلوب میں ایک حسد کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ایسے پراگندہ قلوب ان کے ہوتے ہیں کہ جن کی اصلاح اس دنیا میں ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہوتی ہے ان کی انا، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگ بیچارے ایک خوش فہمی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، احساس برتری اس کا شکار رہتے ہیں۔ اور میرا جو سلسلہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر ایک نانوتوی سلسلہ ہے، جس کی سند یہ ہے محمد بن عبداللہ، اور ان کے بعد یہ ہمارے دوست احباب جانتے ہیں کہ ہم ایسی مزاح میں گروپ ہوتا ہے واٹس ایپ، تو ہم کھیلتے مطلب مزاح کرتے تھے آپس میں کہ میں نے ایک سلسلہ بنایا ہے، سلسلہ نانوتویہ، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں حرام کاریاں، تو اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں اگر کوئی سلسلہ بنا دیا تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہیں فضلاء 2012، وہ الحمدللہ ان میں کسی نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ مطلب یہ کون سا سرٹیفکیٹ ہے، کیا یہ جنت کا سرٹیفکیٹ؟ نہیں، سمجھدار ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اگر ہمارا کوئی بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، نہ تو ہم کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں اور نہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں، یہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن ایک معیار بہرحال ہونا چاہیے۔ میں سب سے کہتا ہوں، زندگی کا ایک معیار ہر انسان کا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اچھے برے اور ہر چیز کی تمیز کر پائے۔ دیکھیں، مجھے حیا شرم آتی ہے کہ میں اپنے منہ سے بڑی بات کروں، ہے نا، منہ مسور کی دال بولتے ہیں اکثر لوگ، مذاق میں بھی بولتے ہیں، سنجیدگی میں بھی بولتے ہیں، لیکن عند اللہ یہ معیار نہیں ہے۔ عند اللہ یہ بھی معیار نہیں ہے کہ کون پہلے آیا کون پہلے گیا، یہ بات گزر چکی۔ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ بھی معیار نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جو مثل انسان ہے، استفادہ کے اعتبار سے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ سوال فرمایا تو صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ اب ابن عمر چونکہ چھوٹے تھے تو
صدیق اکبر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہیں، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. صحیح ہے. اور یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن عمر چونکہ چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً آ گیا کہ وہ نخلا یعنی کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن میں نے نہیں کہا. تو باہر نکل کر اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے ذہن میں آیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس مجلس میں کہتے تو میرا سینہ کشادہ ہوتا. تو یہاں دو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی رائے آپ کے دل میں ہے اور وہ قابل احترام ہے، قابل عمل ہے، تو اس کو لیجیے. ٹھیک ہے نا. جیسے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں ایک چیونٹی کی دعا پر اللہ نے کیا کیا؟ بارش کو نازل فرمایا. مناسبت سمجھے نا آپ؟ تو عند اللہ جو معیار ہے وہ معیار عند الناس نہیں ہے. صحیح. ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر غلطی چلتی آ رہی ہے وہ ہے ہر مسئلے اور ہر بات میں پلو کے ساتھ چمٹ جانا. سمجھتے ہیں نا آپ؟ پلو کے ساتھ چمٹ جانا. اس سے دین اسلام کو کتنا نقصان پہنچا اور آئندہ کتنا پہنچنے والا ہے اس کا تصور محال ہے. یہ میں آپ کو آج اپنا دل کھول کے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس پر دلائل بھی دوں گا. یہ بعض ہمارے اپنے دوست ہیں، شاید کہ وہ مذاق کرتے ہوں، واللہ عالم. مجھے محسوس تو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی سمجھدار ہے ماشاءاللہ، تو میرے ساتھ یقیناً مذاق کرتے ہوں گے اور میں خوب برداشت کرنے والا ہوں. الحمدللہ میرا بڑا اسٹیمنا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. پہاڑوں جیسی باتیں میرے نزدیک ایسی معمولی حیثیت رکھتی ہیں جیسے کوئی چیونٹی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہمارے بعض احباب کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا ہو، تمہاری رائے کیا ہے، ہمارے اکابر موجود ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک سلسلہ چونکہ چل پڑا ہے. تو میں آج آپ کو یہ گتھی سلجھا دیتا ہوں. صحیح ہے. تمام کے تمام طلباء، جتنے بھی طلباء اسلام ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں، آج ان سب کے لیے میں ایک پیغام جاری کر رہا ہوں. اس پیغام کو آپ دل و دماغ میں سوار دیں. خدا کی قسم آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ کا ایمان اللہ کے ساتھ خالص رہا. یہ یاد رکھیں. اور اگر آپ کا واسطہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں رہا تو تم گود میں بیٹھ جاؤ اپنے اکابرین کے، تب بھی ناکام ہو جاؤ. یاد رکھنا. کیونکہ آج جو اکابر ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، تو پھر آپ ان کی جگہ لیں گے. بات سمجھیں؟ اس لیے سب سے پہلے یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے دور کر دیجئے کہ کسی بھی استاد سے تعلق رکھنا یا ان سے مشاورت رکھنا یہ آپ کو دین و دنیا میں بہت کام آئے گا. تو یہ فلسفہ
میں یہ نہیں کہتا کہ 100% غلط ہے، لیکن ضرورت کے طور پر جب آپ عاجز ہو جائیں، یاد رکھیں، جب آپ بالکل مایوس اور عاجز ہو جائیں تو اس وقت آپ یہ مشاورت کیجئے اور اس تعلق کا فائدہ اٹھائیے، یعنی اپنے کسی بھی استاد سے آپ رائے لیجیے۔ اور یہ بات ذہنوں سے نکال دیں قطعی طور پر کہ آپ عالم دین بنیں گے، اور چونکہ آپ کا فلاں استاد سے بھی رابطہ ہے، ان سے بھی رابطہ ہے، جسے آج کل طلباء نہیں چاپلوسی وغیرہ کا نام دیتے ہیں، تو بہرحال ہم نے کبھی بھی الحمدللہ پورے درس نظامی میں اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ اس زبان نے 8 سال تک، آج تک 8 سال سے، یعنی جس وقت اولا شروع کی آج تک، میں نے اپنے اساتذہ کرام میں سے کسی ایک استاذ کے بارے میں کبھی کوئی غلط جملہ نہیں بولا۔ اور 2012 کے جتنے فضلہ ہیں، میرا چیلنج ہے، اگر وہ ثابت کر دیں کہ کسی موقع پر میں نے فلاں استاد کی کوئی بات کی، ان کے بارے میں کوئی برائی کی، انشاءاللہ ایسا ناممکن ہے، ناممکن۔ میں اتنا احترام کرتا تھا، سمجھے نا۔ البتہ میرا مزاج ذرا مختلف رہا، اور میرا یہ مزاج درجہ رابعہ سے مختلف ہونا شروع ہو گیا، یعنی میں پڑھتا اور سمجھتا کم تھا، میں محسوس زیادہ کرتا تھا، کہ میں آپ کو اپنی لائف بتا رہا ہوں، ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا ایسا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ مجھے ان چیزوں کی پرواہ کبھی نہیں رہی کہ میں پوزیشن آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ بات میں نے ذہن سے نکال لی۔ نمبر 2، میں استاذ کے آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، اس چیز کو بھی میں نے ذہن سے نکال دیا، جو بھی جگہ مل جائے۔ تو چند ایک چیزیں میں نے طالب علمی کے زمانے میں اپنے ذہن سے بہت دور رکھی ہوئی تھی، سمجھے؟ جیسے آج کل مدارس میں ہوتا ہے نا، وہ طلباء ذرا پھولے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمارا تو فلاں استاد سے تعلق ہے، ہمارا فلاں استاد سے تعلق ہے، تو اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ آپ کو آگے بڑھائے گا، یہ کیا نام ہے، تعلق، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ابھی سے سن لیجیے، ٹھیک ہے۔ اصل جو میدان ہے وہ ہے تعلق مع اللہ، اور اپنے اساتذہ کرام سے صرف علم دین نہیں، ان کی ادائیں، ان کے معمولات، ان کی رائے، ان کی وہ باتیں جو درس کے علاوہ ہیں، انتہائی قیمتی ہیں، یہ یاد رکھ لیں، انتہائی قیمتی۔ وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، ایک جملہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور میں نے پوری زندگی اپنی اسی میں گزاری الحمدللہ۔ تو کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک چھوٹا سا ایک فرض کیجئے کہ ہم نے ایک کالونی